اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل سوءة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی صاحب الزمان وعجل فرجہ وجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ ولا تجعلنا من اعدائہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا امام الحسن والحسین. السلام علیکم یا ائمہ معصومین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. امام علی ابن الحسین و امام محمد ابن علی و امام جعفر ابن محمد و امام موسیٰ ابن جعفر و امام علی ابن موسیٰ و امام محمد ابن علی و امام علی ابن محمد و امام حسن ابن علی و امام حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہم ائمہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الزور وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ واوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعزز سامعین وحبان آل محمد علیہ السلام. السلام علیکم. سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے والدین بھی، بچوں کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مبارک شب امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس مختصر سی تقریر میں بس دو باتیں آج کی شب کی مناسبت سے، آج اس ماہ مبارک شعبان المعظم کی مناسبت سے بس دو باتیں آپ تک پہنچانی ہیں بہت جلدی انشاءاللہ. دونوں باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ انسان کو دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گی. دو اعمال انشاءاللہ. سب سے پہلا اعمال تو قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جس طریقے سے اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے رسول پر صلوات بھیجا کرو. صلوات وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. صلوات کی تلاوت کرنا انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے صلوات کی تلاوت کرے. آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو رسول اللہ کی ملاقات ایک عجیب و غریب فرشتے سے ہوئی.
یہ فرشتہ ایسا فرشتہ، دیکھیے اللہ کی قدرت، ایسا فرشتہ کہ 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، اور محسوس ہوتا ہے رسول اللہ کو جیسے کہ یہ فرشتہ کچھ کاؤنٹ کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کو اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے، تم ایسے فرشتے، اللہ نے تم کو کیا ڈیوٹی دی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، کہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور آج تک روز محشر تک دنیا پر جب بھی ایک بارش کا قطرہ زمین پہ گرے گا میرے پاس اس کا حساب ہے، چاہے وہ بارش کا قطرہ صحرا میں گرا ہو، قبرستان میں گرا ہو، شہر میں گرا ہو، دنیا میں کہیں پر بھی اگر بارش کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے میرے پاس اس کا حساب ہے۔ رسول اللہ نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت کہ ایک کے بارش کے قطرے کا حساب۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے؟ کہا یا رسول اللہ، میں ہر چیز کا حساب رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں فیل ہو جاتا ہوں کہ جب مومنین مل کر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہ جو صلی اللہ علیہ محمد، کہ اللہ اس وقت جو ثواب کو نازل کرتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ علامہ ناصر اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک صلوات پڑھے اور اس کے بعد 400 سال خاموش رہے اور اس کے بعد دوسری صلوات پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، اے مومن ذرا رک جا، ابھی تک تو پہلے صلوات کا ثواب ہم نے ابھی تک ختم نہیں کیا۔ دیکھیے بارش کا تذکرہ ہے، لہٰذا چلتے چلتے ایک اور حدیث آپ کو بتایا چلوں۔ قرآن میں بارہا یہ آیت آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم وہ ہیں جو آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس بارش کے قطرے کے عوض میں، اس کے ایکسچینج میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، اور اس فرشتے کا کام، یہ فرشتے کے گروہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ رسول اللہ کے کچھ صحابی بیٹھے تھے، کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی قدرت اتنے سارے فرشتے اللہ خلق کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کیا اس کے آگے بتاؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ فرشتے ان فرشتوں کے گروہ کی تعداد سے زیادہ ان فرشتوں کی تعداد ہے جو علی کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے فرشتوں کی تعداد؟ رسول اللہ نے کہا اس کے آگے بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی تعداد سے زیادہ ان فرشتوں کی تعداد ہے جو دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے آخری بات یہ ایک عمل آپ سمجھ گئے کہ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے صلوات پڑھتا رہے، کم از کم دن میں ایک تسبیح صلوات کی ختم کرے۔ کیا ایک سے ایک بڑھ کر زبردست واقعات ملتے؟ جلدی سے ایک واقعہ بیان کروں آپ کے لیے۔ ایک شخص مدینے میں ایک مچھلی لے کر آیا اور گھر پر لے کر آیا، اپنی وائف سے کہا کہ اس کو تم پکا کے مجھے سرو کرو کھانے کے لیے۔
وائف نے اس کو آگ میں ڈالا اس مچھلی کو، لیکن تعجب کہ وہ مچھلی جل نہیں رہی ہے، جل نہیں رہی۔ اس کے ہسبینڈ کو بلایا، بولا دیکھو جل نہیں رہی ہے مچھلی۔ یہ شخص گیا رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ اس شخص کے ساتھ میں اس کے گھر پر آئے۔ رسول اللہ نے اجازت دی، معجزے سے یہ مچھلی گویا ہوئی، بولنے کے قابل ہوئی۔ رسول اللہ نے اس مچھلی سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ تیری باڈی جل نہیں رہی ہے؟ اس مچھلی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی وجہ سے ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کیسے؟ تو رسول اللہ سے یہ مچھلی فرمائی کہ یا رسول اللہ جس ندی میں تیرا کرتی تھی، ایک دن اس ندی میں ایک بوٹ اوپر سے گزری جس میں ایک شخص صلوات پڑھتا تھا۔ وہ جیسے ہی میں نے صلوات کو سنا، میں نے صلوات کو یاد کیا، اور یہ صلوات کا یاد کرنا میرے دل میں آپ کی محبت کا اضافہ ہونے کا سبب بن گئی، اور اس وجہ سے اس صلوات کے برکت سے آج یہ اثر ہے کہ دنیا کی آگ میرے باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ آپ سوچئے کہ ایک مچھلی، صلوات کا اثر یہ کہ دنیا کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو گئی۔ عجب نہیں کہ روز محشر زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو صلوات پڑے گا، عجب نہیں کہ رسول اللہ اس کے جسم کو نار جہنم سے آزاد کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کثرت سے انسان کو چاہیے کہ صلوات ختم کرے، کم از کم ایک تسبیح صلوات کی، اور اسی مہینے سے جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے سے انشاءاللہ اس کی آپ شروعات کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں وہ آلریڈی انشاءاللہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو حج پہ گیا تھا اور حج کرنے کے بعد مدینے میں امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو امام سے فرمایا مولا حج پہ تو گیا تھا، میں نے طواف کیا، نماز پڑھی، صحیح کیا، پھر سے طواف، پورے ارکان بجا لائے، لیکن کہتا ہے یا مولا اس وقت میرے کو کوئی اور دوسری دعا یاد ہی نہیں آئی، پورے ارکان جتنے میں نے حج کے اعمال کیے صرف میں نے صلوات پڑھ کے ختم کیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی تھے مکہ میں مسجد الحرام میں، ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب لے کے تو مسجد الحرام سے نکلا ہے۔ یہ صلوات کا اثر ہے۔ انسان کو چاہیے بہت زیادہ صلوات پڑھے۔ آپ ایک صلوات ختم کریں، انشاءاللہ پھر دوسرے عمل کی طرف جلدی سے آپ کو لیتا چلوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ امام وقت، امام زمان علیہ السلام کو عریضہ لکھے، اور اس رات میں تو انشاءاللہ آپ عریضہ لکھیں گے، لیکن انسان کو چاہیے کہ مسلسل سال بھر زمانے کے امام سے رابطہ قائم کرے، امام کے کانٹیکٹ میں رہے۔ کس طریقے سے کانٹیکٹ میں رہے؟ عریضہ لکھ کے، توسل کرے عریضہ لکھ کر امام سے۔ آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر یعنی پہچانے بغیر اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جیسے ایام جاہلیہ میں لوگوں کی موت تھی یعنی کفر کی موت ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ معرفت ہوتی کیا ہے، اور امام نے اس کے کنڈیشنز بیان کیے، جس میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے، ایک شرط یہ ہے معرفت کی، سب سے لوئسٹ لیول آف معرفت کی، کہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی طرف پلٹے، زمانے کے امام کی طرف رجوع کرے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں in every aspect of our life a person should turn towards امام زمان علیہ السلام۔ الحمدللہ اس شب کی مناسبت سے ہم لوگ عریضہ لکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر عام طور سے دستور یہ ہے کہ ہم صرف 15 شعبان کی شب کو عریضہ لکھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سال بھر جب بھی انسان کو ڈیفیکلٹی ہو، دیکھیں امام سے توسل کرنا بہت ایزی ہے، انسان کو توسل کرنا امام سے ایزی ہے، بس امام سے جیسے وہ روبرو ہو، جیسے گفتگو کرتا ہو ویسے ہی توسل کر سکتا ہے، لیکن عریضے لکھنے کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ اور لائک آئی سیڈ زندگی کے ہر مرحلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جیل میں تھا، قید خانے میں تھا۔ آپ تو جانتے اس ٹائم بنی عباس کی خلافت میں جو ظلم ہوتا تھا شیعوں پر، قید خانے میں تھا، عرصہ گزر گیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ امام عسکری کو یہ خط لکھیں، جیسے میں کہوں آج کے زمانے میں امام عسکری کو عریضہ لکھیں، اور اس نے خط لکھا امام کو، اور خط میں یہ لکھا مولا کہ ایک عرصہ گزر گیا، میں قید خانے میں ہوں، مولا کچھ آپ ایسے اسباب پیدا کر دیجئے کہ میری رہائی ہو جائے۔ وہ اس نے خط لکھا، لیکن خط میں جب لکھ رہا تھا چاہتا تھا کہ میں لکھوں، آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے سال تک وہ جیل میں تھا، مالی اعتبار سے فائنینشیل کنڈیشن اس کی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے یہ سوچا، صرف سوچا کہ میں امام کو لکھوں کہ مولا میری اتنی ڈیفیکلٹی ہے، اگر کچھ پیسے مل جاتے تو اچھا ہو جاتا، لیکن پھر اس کو شرم آئی کہ اتنے ٹائم کے بعد امام کو تو خط لکھتا ہے اور امام سے پیسے مانگے گا، امام کو کیسا لگے گا، لہٰذا اس نے رہائی کی تو درخواست لکھی، لیکن اپنی مالی کنڈیشن کے بارے میں امام کو تذکرہ نہیں کیا۔ کچھ دن کے بعد امام کا خط آیا، امام کا رپلائی آیا، امام نے فرمایا انشاءاللہ آج ظہر کی نماز تو اپنے گھر پر پڑھے گا۔ ظہر کی نماز تو اپنے گھر پر پڑھے گا، اور ویسے ہی ہوا، اس شخص کو رہائی ملی۔ جیسے ہی وہ قید خانے سے باہر نکلا، امام کا غلام وہاں پر کھڑا تھا، اس نے امام کی طرف سے خط دیا، اس شیعہ کو، اس مومن کو ایک خط دیا، اور ساتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ پیسے تھے، اور اس نے خط لکھا، کھولا، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ امام نے فرمایا تھا، امام نے خط میں لکھا تھا، تم نے ہم سے پیسے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ہم سے دیکھو مانگنے میں کبھی شرم نہیں کرنا، ہم سے مانگنے میں کبھی شرم نہیں کرنا، اگر تمہارے لیے وہ بہتر ہوگی ہم عطا کریں گے۔
زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ زمانے کے امام کی طرف پلٹیں۔ 9th امام، امام جواد علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک انسان میں یہ عادت تھی، ایک انسان کو یہ عادت تھی کہ مٹی کھاتا تھا، مٹی، جو بائی اٹ سیلف حرام ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں اتنی ڈسگسٹنگ ہیبٹ ہے مٹی کھانا۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ کہا مولا میرے اندر ایک ایسی بیڈ ہیبٹ ہے نا کہ میں مٹی کھاتا ہوں، میرے کو خود کو پسند نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں۔ امام سے درخواست کیا تھا نا، امام سے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ صاحب علم غیب ہے، ہماری کوئی بات ائمہ معصومین سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی امام نے پوچھا تو اس کی زبان پر آیا کہ مولا میرے اندر یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ دیکھیے ایک پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ امام سے اس نے ایکسیپٹ کیا، امام کے سامنے ایکسیپٹ کیا، مولا میرے اندر یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں، ایک صلوات ختم کرے محمد والے محمد صلی اللہ محمد اس نے امام کے سامنے قبول کیا کہ مولا میری مٹی کھانے کی عادت ہے۔ 3 دن کے بعد پھر سے امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا اب کیسی حالت ہے تیری؟ کہتا ہے مولا مٹی کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، مٹی کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ امام فرماتے کیونکہ ہم نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ انسان کو چاہیے زندگی کے ہر مرحلے میں in every aspect of our lives انسان کو چاہیے کہ زمانے کے امام کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیں عریضہ انشاءاللہ آپ لکھیں گے، اور نہ صرف آج لکھیں گے، انشاءاللہ سال بھر لکھیں گے، اور اس یقین کے ساتھ میں انسان عریضہ لکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ زمانے کے امام کے پاس یہ عریضہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، کیسے پہنچتا یہ نہیں پتا، لیکن پہنچتا تو ہے، اور انسان کو جواب بھی ملتا ہے، کیسے ملتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، لیکن اطمینان ہو جاتا ہے کہ جواب ملا ہے۔ لیکن عریضہ لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ عریضہ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں لکھے۔ دیکھیے کوئی بھی عمل کی امپورٹنس اس شخصیت کے مناسبت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے جس کے لیے کرتا ہے اس شخص کی مناسبت کے حساب سے ہوتی، مناسبت سے ہوتی۔ ہم کو یہاں پر آنا تھا، کسی عام دوست کے پاس ملنا تھا، تو ہم سادہ لباس پہن کر چلے گئے، لیکن فرض کیجئے، تصور کریے کہ اگر ہمیں دعوت ملی ہے کہ ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملاقات کرنا ہے، تو انسان کتنا سوچے گا کیا لباس پہن کر جاؤں، سوٹ پہن کر جاؤں یا شیروانی پہن کر جاؤں، اتنا فکر کرے گا کہ کیا لباس پہن کر جاؤں۔ جب پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوگی تو کیسے میں اس سے مخاطب ہوں گا، کیا کہوں گا، گڈ مارننگ کہوں گا، نمستے کہوں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ انسان کتنے فکر کرتا ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں، جبکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا عہدہ ہے، لیکن ایک عام مخلوق خدا ہے۔ لیکن کیا بات وہ شخص جو اپنے زمانے کے امام کو عریضہ لکھ رہا ہے۔
انسان کو چاہیے سکون اور اطمینان سے عریضہ لکھے. امام کی اہمیت کو سمجھے کہ اس شخص کو وہ عریضہ لکھ رہا ہے کہ کائنات کی چابیاں اس امام کے پاس ہیں. میں خود ذاتی ایک انفرادی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہر انسان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے. میں مثلاً میر حسن میر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں، آپ کلام سنتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. بہت زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جبکہ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ملاقات کا شوق بڑا ہے. جب بھی اللہ نے مجھے زیارت پر جانے کی توفیق دی تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر تو میر حسن میر وہاں پر آ رہے کہ نہیں آ رہے، اور ان سے ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. اور اس کے بعد انسان، یہ ہم ذاتی بات بتا رہے ہیں، تصور کرتے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو کیسے ملیں گے. اتنا شوق دیدار، اتنے سالوں سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان سے ملاقات ہو. ممکن ہے کہ ہم صرف مل کے انہیں گلے لگا دیں اور بے ساختہ آنسو کہ احسان ہے ان کا اتنا ہم پر، شاید گلے مل کر ہم بہت زیادہ ان سے لپٹ کر گریہ کریں گے. جب یہ بات دل میں آتی ہے، اور بس عریضے کی مناسبت سے بتا رہے ہیں کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اگر زہرا کا لال صاحب الزمان اگر سامنے آ جائے تو ان سے کس طریقے سے ملیں گے. عجب نہیں کہ گلے ملنے سے پہلے ہم ان کے قدموں میں گر جائیں اور کہے مولا اتنے سالوں سے ہر سال در سال آپ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا. ہم ہر سال آپ کو عریضہ لکھتے تھے، ہر سال آپ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور مولا سال در سال ہماری طرف سے گناہوں کوتاہیوں کا سلسلہ جاری تھا. لیکن جس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین کے قدموں میں جناب حر گر گئے تھے، بس وہی جذبے سے انسان کو چاہیے کہ عریضے میں الفاظ کی شکل میں امام کے قدموں میں گر جائے اور کہے مولا جس طریقے سے آپ نے جناب حر کو معاف کر دیا تھا، آج شب ایک یتیم شیعہ آپ کا چاہنے والا آپ کے دروازے پر آیا ہے. مولا جیسے حر آیا تھا اسی طریقے سے میں آیا ہوں، مجرم بن کر آیا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جناب حر جب امام کے پاس جانا چاہتے تھے تو حر کا ایک دوست تھا. حر نے فرمایا، حر سے اس کا دوست کہتا ہے کہ اے حر، تو اگر لشکر یزید چھوڑ کے اس طرف چلا گیا تو یزید کی طرف سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور تیری گناہیں اتنی زیادہ ہیں کہ حسین تجھے قبول نہیں کریں گے. ارے جناب حر کا یہ جملہ ہم اور آپ جیسے فقیروں گناہگاروں کے لیے ایک امید دیتا ہے. جناب حر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میری گناہیں زیادہ ہے، لیکن میں فرزند رحمت للعالمین کے دربار میں جا رہا ہوں. اور جناب حر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر گئے تھے، مجرم بن کر گئے تھے. بس اسی طریقے سے عریضے میں انسان کو چاہیے
کہ امام زمان علیہ السلام سے معافی مانگے۔ مولا آپ کو حسین کا واسطہ، آپ بھی تو فرزند حسین ہے نا، اسی حسین کے فرزند ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو پانی پلایا، اپنے دشمنوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ آپ کو حسین کی سخاوت کا واسطہ، مولا اس شب ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیجئے۔ پھر انسان شاید عجب نہیں کہ امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرے، افسوس کرے، یا صاحب العصر والزمان، آل محمد کی مصیبتوں کو یاد کر کے افسوس کرے، امام کو پرسہ پیش کرے کہ مولا شہدائے کربلا کا پرسہ ہم گنہگاروں سے قبول کر لیجئے۔ مولا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، جناب زہرا کی مصائب ہم اس کا پرسہ ہم سے قبول کر لیجئے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کچھ چیز مانگتا ہے، بس اسی طریقے سے زمانے کے امام سے اپنی چیزیں طلب کرے۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں امام وقت کی طرف رجوع کرے۔ جو چاہے دل اپنا دل اتار کے اپنے عریضے میں ڈال دے کہ یہ دل پہنچے گا تو زمانے کے امام کے پاس پہنچنے والا ہے۔ جو چیزیں چاہیے واسطہ دے آل محمد علیہ السلام کا کہ مولا یہ چیز مجھے چاہیے، مولا آپ مجھے عنایت کر دیجئے، مولا یہ چیز مجھے چاہیے، مولا یہ چیز مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ کو عباس کا واسطہ، آپ کو جناب زینب کا واسطہ، آپ کو ننھے علی اصغر کا واسطہ آل محمد علیہ السلام کو دے دے کر اپنی حاجتیں طلب کرے۔ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب کرے، دنیاوی چیزیں طلب کرے، اخروی چیزیں طلب کرے۔ انسان کو چاہیے کہ امام کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا اس سال ہمارے دلوں کو غم حسین سے تو منور فرما، مولا اس سال ہماری آنکھوں کو بہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے بس ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ شب 15 شعبان ہے، بطور عیدی لوگ اسے شب بارات مردوں کی شب کہتے ہیں، یہ تو فقیروں کی شب ہے۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کسی بڑے کوئی رئیس کے گھر پر جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کے گھر کے باہر فقیروں مسکینوں کی لائن لگتی ہے، اس امید کے ساتھ میں کہ آج اس رئیس کے گھر پہ کوئی بڑا فنکشن ہے، آج ان کے پاس سے کچھ مانگے گئے کوئی رد نہیں کرے گا۔ بس اسی طریقے سے یہ منظر پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے میں یہ دعا امام زمان کی بارگاہ میں مانگنا چاہتا ہوں۔ ذاکرین یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام جب تمام سیدانیوں سے رخصت ہوئے، ابا عبداللہ الحسین سے رخصت ہوئے، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آتی ہے۔ 4 سال کی جناب سکینہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنا سوکھا مشکیزہ عباس کے حوالے کرتی ہیں۔ اب تصور کرے چھوٹی بچی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مشکیزہ دے رہی ہے، بلند و بالا عباس گھوڑے پر سوار جھک کے اپنی بھتیجی سے مشکیزہ لیتا ہے۔ یہ عباس اور سکینہ کی آخری زیارت تھی کہ اس کے بعد نہ عباس نہر فرات سے واپس آئے، نہ سکینہ کبھی واپس کربلا آئی۔ میں ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا آج بھی علم سے مشکیزہ بندھا ہوا ہے اس محبت کی مناسبت سے،
مولا آپ کو عباس اور سکینہ کی آخری زیارت کا واسطہ اس سال اور ہر سال ہمیں کربلا جانے کی توفیق عنایت کر دیجئے۔ آپ انشاءاللہ واسطہ دے جناب عباس کا، جناب سکینہ کا، آل محمد علیہ السلام کا، انشاءاللہ امام رد نہیں کریں گے۔ بس ایک آخری واقعہ آپ کی زحمت تمام یہ واقعہ جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو کوئی کتاب میں نہیں ملے گی، بے عین ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بمبئی کا واقعہ آپ جانتے کہ ایک سال 2011 میں جب پیاز کا بھاؤ بہت بڑھ گیا تھا انڈیا میں، جب گورنمنٹ بھی گرنے والی تھی پیاز کے بھاؤ سے، ایک شخص نے دوسرے اپنے مومن بھائی سے کہا کہ اتنا پیاز کا بھاؤ بڑھ گیا ہے نا، میں اپنا گھر کا خرچہ ہی نہیں چلا پا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تو مجھ سے بیان کرتا ہے، تو امام زمان کو عریضہ کیوں نہیں لکھتا؟ امام زمان کو عریضہ لکھ کے بیان کر۔ دیکھیں اللہ بھی کبھی کسی کے زبان سے کچھ باتیں کہلوا دیتا ہے، اس نے ایسے ہی کیا۔ دوسرے دن نماز صبح کے بعد عریضہ لکھا، اور عریضے میں بس یہی لکھا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اور یہی بات لکھا مولا میں اپنا گھر کا خرچ نہیں چلا پا رہا ہوں، پیاز کا بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے عریضے کو پانی میں ڈالا، ممبرا میں رہتا تھا، مجھے شام میں بمبئی کی طرف کچھ کام تھا، ٹرین میں نکلا، جب بائیکلہ اسٹیشن آیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرین تو خالی ہو گئی، لیکن جہاں پر لوگ اپنا سامان رکھتے ہیں وہاں پر کسی کی تھیلی چھوٹ گئی ہے۔ میں نے وہ تھیلی کو لیا، تھیلی میں دیکھا کسی کا نمبر ہے، مسجد بندر اسٹیشن پر اتر گئے، میں نے اس کو فون کیا۔ میں نے جیسے ہی وہ فون کیا مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی ہندو ہے، غیر مسلمان ہے، لیکن اس نے تڑپ کے کہا ارے بھائی تم کہاں پر ہو؟ کہا میں مسجد بندر اسٹیشن پر ہوں۔ کہا تم وہیں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اور وہ شخص وہاں پر آیا اور بہت رسپیکٹ فلی عزت کے ساتھ میں لگے اصرار کر کے کہ بھائی تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تو مجھے دکان پر چل۔ کہا بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بولے نہیں تم کو چلنا تو پڑے گا، تم کو پتا نہیں تم نے مجھ پر کیا احسان کیا۔ بولے کیا ہو گیا؟ کہا یہ بیگ میں نا میرے بیٹے کا پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا اور ایڈمیشن فارم ہے۔ آج رات کو میرا بیٹا یو ایس جانے والا ہے، امریکہ جانے والا ہے، اگر یہ تھیلی نہیں ملتی تو اس کا 3 سال برباد ہو جاتا۔ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تو جو چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ لیتا۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بولے دکان تک تو آؤ۔ جب دکان پر پہنچے پتا چلا یہ آدمی کا بزنس آلو پیاز کا بزنس کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم اتنا ابھی اصرار کر رہے ہو، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو 2-3 کلو پیاز دے دو۔ بولے تم کو پیاز چاہیے نا؟ بولے میں دوں گا لیکن ایسا نہیں، بولے میں تمہارے گھر پہ آ کے دوں گا۔ دیکھیں صاحب الزمان علیہ السلام جب عنایت بھی کرتے ہیں نا، عزت سے دیے، عزت سے عطا ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں گھر پہ آ کے دے کے جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ مسجد بندر سے ممبرا آیا، 3 بوری پیاز، 100 کلو پیاز لے کر آیا۔ اشیاء کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا میں نے اپنے امام زمان علیہ السلام کو عریضے میں اپنے حال بیان کیا اور اتنی جلدی سے امام نے میری درخواست کو قبول کر لی۔ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام صاحب العصر والزمان ہے، فرزند زہرا۔ مولا آپ کو امیر المومنین کی سخاوت کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیجئے۔ جو حاجتیں اپنی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین، اپنے دوست اور اپنے اقربا کی جو بھی حاجتیں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے، آج کی شب کا واسطہ
جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ مولا ہم فقیروں کو رد نہ کرے، ہماری تمام حاجتوں کو ہماری اوقات اور ہماری امید سے زیادہ ہمیں عنایت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔